اور آئیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے اور آپ کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. آپ کے درباری پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام ہدہد تھا اور وہ مختلف جگہوں کی خبریں لا کے آپ کو دیا کرتا تھا. قاصد پرندہ تھا آپ کا. کچھ دن غائب رہا تو فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، اگر اس نے کوئی معقول بہانہ نہ کیا، کوئی بات نہ بتائی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا یا شدید اس کو سزا دوں گا. خیر وہ آیا، اس نے ساری کہانی سنائی کہ حضرت میں ملک سبا میں نکل گیا تھا. وہاں ایک عورت ہے جو تخت و تاج کی مالکہ ہے اور اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ شرم جو ہے وہ کونی تک ہوتا ہے. تو کہا اتنا لمبا چوڑا اس کا تخت ہے جو موتیوں سے مرصع ہے اور قیمتی دھاتوں سے بنا ہوا ہے، 7 حصاروں میں ہے، 7 جو ہے وہ دیواریں ہیں اس کے گرد، وہاں اس کی کچہری لگتی ہے اور وہ لوگ سورج کو پوجتے ہیں. تو وہ خبر دی تو حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا اور خط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور جا کے اس کے تخت پہ پھینکاؤ، پھر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. وہ ہدہد حضرت سلیمان کا دیا ہوا خط لے کے ملک سبا میں پہنچتا ہے جو وہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا اور وہاں جا کے اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا آپ کے خط کی عبادت وہاں پھینک دیا. اس خاتون نے جب خط اٹھایا دیکھا کہ پرندہ پھینک گیا تو کہتے ہیں نبوت کا جلال ہوتا ہے، تو جو ہی اس نے خط کو پکڑا تو اس کا بدن کانپنے لگا. خیر اس نے صنادید اپنی قوم کے سردار بلائے اور وہ کہتے ہیں 12,000 سردار تھے، ان کو بلا کے کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ فرما بردار بن کے میرے پاس آؤ، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. قوم نے کہا، جو سردار تھے قوم کے اس میں آیان سلطنت بھی تھے، وزراء بھی تھے، اس میں فوجی زعماء بھی تھے، عسکری قوتوں کے سربراہ بھی تھے، سارے لوگ تھے، سیاسی عمائدین بھی تھے، سارے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ فوجی ہماری تیار ہیں، اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، قوم متحد ہے، مورال بڑا بلند ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے، باقی رائے آپ کی ہے، جو آپ فیصلہ کریں ہم اس فیصلہ کے مطابق جو ہے وہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ لڑائی کی نوبت آئے، میں ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس نے قاصد کو ہدیہ دیا اور حضرت سلیمان کے دربار میں بھیجا. وہ ہدیہ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک سونے کی اینٹ تھی جس کو قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر کے تشتری میں سجا کر کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے قاصد صنعاء سے چلا اور حضرت سلیمان کے دربار تک پہنچا. حضرت سلیمان نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ وہ ایک اینٹ لے کر کے سونے کی آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے آنے سے قبل اپنے دربار میں حکم نامہ جاری کیا کہ یہ جو دربار کو رستہ آتا ہے اس رستے میں سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو. وہ ایک اینٹ لے کے آ رہا تھا، کہا یہاں سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو. اللہ اکبر. وہ اس پہ نازاں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کی جو عجوبہ روزگار چیزیں تھیں ان میں سے ایک چیز جو تھی جس پہ انہیں ناز تھا، جس پہ انہیں فخر تھا، وہ کیا تھا؟ بہار چین. ایک قالین تھا اور وہ اتنا قیمتی تھا اور وہ دربار شاہی میں بچھا ہوا تھا. اگر کسی کو اس قالین پہ بیٹھنا مل جاتا تو ساری زندگی ناز کرتا میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں جی. اور جب فتح ہوا ایران تو بہار چین بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں آیا. تو اب مشورہ ہوا کہ اس بہار چین کو کہاں رکھا جائے. تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، ریاض الجنہ میں بچھا دیا جائے. کسی نے کہا کہ نہیں ایسے کیا جائے، کسی نے ایسے کیا جائے. حضرت عمر نے کہا میری رائے پوچھتے ہو؟ کہا جی. کہا اس کو مسجد کے باہر جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں وہاں پھیلا دو، جب لوگ آئیں اور یہاں جوتے صاف کریں اور پھر مسجد میں آئیں. اور پھر ایسے ہی ہوا. وہ بہار چین جس پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے باعث فخر تھا، کہا اس کو مسجد سے باہر بچھا دو تاکہ لوگ یہاں جوتے اتاریں تو آگے آئیں.
اسلام ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے. تو وہ اینٹ پہ ناز کر رہے تھے, کہا یہاں فرش بچھا دو. اللہ اکبر. اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا, اور وہ کیا ہدیہ پیش کرتا, خیر حکم شاہی تھا, وہ ہدیہ لے کر آیا. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم اپنے ہدیے پہ خوش ہوتے ہو, میں تمہارا ہدیہ لینے والا نہیں ہوں, اطاعت کر کے آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جا کے اس نے پھر بتایا جا کے کہ حضرت ہم وہاں گئے ہیں ایک اینٹ لے کر, وہاں تو فرش میں بچھی ہوئی اینٹیں نظر آ رہی, ان کو ہمارے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو انہوں نے قدموں میں ڈال کے رکھی ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس علاؤ الدین خلجی آتا تھا, اس کی آرزو تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں. آپ ملاقات نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں, اگر تو ایک دروازے سے آئے گا دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا, اور اگر تم نے زیادہ ضد کی طرح شہر چھوڑ جاؤں گا. خیر وہ آ ہی گیا تو خادموں نے آپ سے ملنے نہ دیا, پہرے دار کھڑے ہو گئے. تو اس نے سمجھا کہ یہ فقیر مر جائیں گے لیکن اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹیں گے. تو اس نے کہا اچھا میں استبل حضرت کا دیکھنا چاہتا ہوں, حضرت کی خان کا دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب استبل میں پہنچا تو جو گھوڑے تھے ان کی زنجیریں سونے کی تھی, اور جو میخیں تھیں قلعے تھے وہ چاندی کے تھے. تو بڑا حیرت زدہ ہوا اور اس کو شرارت سوجی. اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا یہ کیا ہوا, فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی اور بادشاہوں کے پاس بھی سونا چاندی. اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اندر بھیجا. حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا, اس کی پشت پہ لکھ کے دوبارہ بھیجا. فرق یہ ہے کہ بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں, فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں. تو وہ لپیٹ کے اندر ایک سونے کی اینٹ کو لا رہے تھے, اور یہاں راہوں میں اینٹیں بچھی ہوئی تھیں. کہا کہ انہیں ہدیے کی کوئی لوڑ نہیں ہے, اور وہ تو راہوں میں اینٹیں بچھائے ہوئے ہیں, تو اطاعت قبول کرنی ہوگی یا جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا, یہ ان کا پیغام ہے. تو پھر بلقیس, ملکہ بلقیس تھی یہ ملک سبا کی بادشاہ, اس نے کہا کہ میں خود جاتی ہوں اور جا کے ان کی اطاعت قبول کرتی ہوں. اور پھر وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے صنعاء سے چلی اور حضرت سلیمان کے پاس آئی. جب حضرت سلیمان کے دربار کے بالکل قریب آ گئی, سادہ لفظوں میں کہہ لو یوں بائی پاس کے قریب آ گئی, تو آپ دربار میں بیٹھے, صبح کا وقت تھا, آپ کے درباری حواری بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے درباریوں, ملکہ بلقیس آ رہی ہے, اور اسے اپنے تخت پہ بڑا ناز ہے, کوئی ہے جو اس کے آنے سے قبل وہ تخت لے آئے, جس طرح وہ اینٹیں بچھائی تھی, اینٹیں لے کر آئے تھے, جو جس تخت پہ ناز ہے وہ تخت ہی لا کے اس سے قبل قدموں میں رکھ دیا جائے. تو اب تخت 1 مہینے کی مسافت پہ تھا, اور کوئی چھوٹا نہیں تھا, کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہے. اگر ڈبیا بھی ہو پھر بھی 2 مہینے چاہیے. پھر وہ تخت 7 مکفل چہار دیواریوں میں تھا, اور پہرے دار کھڑے تھے, تالے لگے تھے. مزاحمت کے بعد اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بھی لانا ہو تو سال چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا وہ باہر آ گئی, یہاں بائی پاس کے قریب آ گئی ہے, تو کوئی ہے جو لے آئے. ایک جن اٹھا, قال عفریت من الجن, ایک جن نے کہا حضرت میں لاتا ہوں. اچھا کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا. یہ صبح کا وقت تھا, اور مجلس برخاست ہوتی تھی چاشت کے بعد, دوپہر کے وقت. اس نے کہا میں دوپہر تک لے آؤں گا. بہت بڑی بات تھی. 1 مہینہ جاتے لگتا تھا, 1 مہینہ آتے لگتا تھا. 60 ہاتھ چوڑا تھا, 80 ہاتھ لمبا تھا, کئی ہاتھ موٹا تھا, قیمتی دھاتوں کا بنا تھا. اس نے کہا میں طاقت بھی ہوں اور دیانتدار بھی ہوں, اس کا ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا, اور دوپہر تک لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. بہت بڑی بات تھی. لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب, پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا. آصف بن برخیہ نام لکھا ہے مفسرین نے, اور آپ کا خالوزاد تھا, یہ آپ کا بھانجا تھا, اور آپ کا امتی تھا, اسم اعظم جانتا تھا. وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, حضرت انا آتی کا بے ہی, میں حاضر کر دیتا ہوں. کہا یہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا جن, تم کتنی دیر تک لاؤ گے, کتنا وقت لو گے؟ تو آصف بن برخیہ بولے میں اپنی جناب جانب سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب, جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا, وہ بولا انا آتی کا بے ہی, میں حاضر کر دیتا ہوں. کتنی دیر لگے گی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے, تخت پہلے پڑا ہوا. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی, تخت سامنے پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو جب تخت سامنے نظر آیا تو بے ساختہ کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے.
جس نے میری چوکھٹ کے ایک غلام کو یہ شان دی ہے۔ یار جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے، جس نبی کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ اتنی مسافت سے اتنا بڑا تخت ہے، یہ قرآن ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، آنے واحد میں لا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایک بدبخت نے کہا ہے کہ یہ تمثیلی واقعہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے، نفس الامر میں ایسا نہیں ہوا، جبکہ قرآن تمثیلی واقعات نہیں بیان کرتا، یہ حقیقت ہے۔ وہ تخت بلقیس آیا، آنے واحد میں آیا، قرآن کہتا ہے سامنے پڑا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے مقتدی کو یہ شان دی۔ یار جس کے مقتدی کی یہ شان ہے، حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس لا کے آنکھ جھپکنے سے قبل قدموں میں حاضر کر دیتے ہیں، اور خود مقتدی بن کے حضرت سلیمان جس نبی کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصی میں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم، اور یہ بات طے ہے جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے افضل ہے، اسی طرح حضور کی امت کے ولی باقی امت کے ولیوں سے افضل ہیں۔ تو اگر تخت بلقیس آنے واحد میں حضرت آصف بن برخیہ حاضر کر دیتے ہیں، تو اگر امت مصطفیہ کے کسی ولی کی کوئی ایسی کرامت بیان ہوتی ہے تو پھر چی بجبی کیوں ہو جایا جاتا ہے؟ کیوں حضور کی عظمت، حضور کے امتیوں کی اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی عظمت کا کیوں انکار کر دیا جاتا ہے؟